کے سامنے ایک نیا ٹاپک لے کے حاضر ہیں اور اس دفعہ کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے، کشمیر ایشو۔ کرنٹ اسٹیٹس کو دیکھیں گے۔ میں سپٹمبر کی 3 تاریخ کو 2020 میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو آج تک کی کرنٹ اسٹیٹس کے اندر موجود رہے گا۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی کشمیر کا دیکھیں گے، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان دونوں ممالک کی یعنی کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو جھگڑے ہیں، 3 جنگیں آفیشلی اور چوتھی کارگل کی وار لے لیں تو 4 جنگیں یہ لوگ آپس میں لڑ چکے ہیں۔ تو ان 4 جنگوں کے بعد بھی آج بھی معاملات بہت حد تک خراب ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کے جو کشمیر کے حوالے سے مذاکرات ہیں وہ بھی بند پڑے ہوئے ہیں اور ایک سرد موری کا دونوں طرف سے اظہار ہے۔ تو جانتے ہیں، چلیں تیزی سے آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آخر ایشو کیا ہے۔ دیکھیے، میں ہوں محمد نوفل صفوان فرام سر نوفلز اکیڈمی۔ اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آ رہا ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ کشمیر ایشو ہے کیا، تو ذرا میں ایک پہلا جو اوپننگ کر رہا ہوں یہاں سے کر رہا ہوں کہ پاکستان کے چوتھے پرائم منسٹر تھے چودھری محمد علی، ان کی ایک شورائے آفاق کتاب ہے جس کا نام ہے دی ایمرجنس آف پاکستان۔ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ انڈین اسٹیٹس نمبرنگ 562 کمپرائز اپون راؤنڈلی تھرڈ آف دا انڈین ٹیریٹری اینڈ کوارٹر آف دا پاپولیشن، یعنی کہ 3 اگر حصے کر دیے ہیں تو ایک حصہ جو ہے وہ انڈیا کا وہ ان ریاستوں کے اوپر مبنی تھا جو کہ 562 تھیں نمبرنگ میں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ تقریباً جو ہے وہ کوارٹر پاپولیشن بن جاتی ہے، یعنی کہ چوتھائی حصہ جو ہے جو انڈیا اور پاکستان کی اس وقت کی آبادی تھی اس کا ٹوٹل بن سکتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اسی کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ دا لیٹر کے ان دا ورڈ آف پاکستان اسٹینڈس فار دا اسٹیٹ آف کشمیر۔ تو یہ پاکستان کے اندر جو کے ہے وہ اصل میں کشمیر کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب یہ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہاں سے ذرا سنیے گا۔ کہتا ہے کہ آن 5 اگست 2019 انڈین گورنمنٹ ریووک آرٹیکل 370 اینڈ 35A تھرو اے پریزیڈینشیل ڈیکری۔ ہوا یہ کہ 5 اگست 2019 کو مودی سرکار نے انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کا 370 آرٹیکل ریووک کر دیا، ختم کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 35A بھی جو ہے اس کو بھی ختم کر دیا۔ یہ 370 اور 35A ہے کیا اور اس سے آخر کیا جھگڑا پیدا ہوا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سنس دین انڈین کشمیر از انڈر دا سیکیورٹی لاک ڈاؤن اینڈ انڈر کمیونیکیشن بلیک آؤٹ، اور جو کہ آن گوئنگ ہے اس وقت بھی، یعنی کہ اس وقت سے انڈیا کے اندر جو کشمیر ان کا جو حصہ ہے اس کو انہوں نے انڈر دا لاک ڈاؤن کر رکھا ہے، اور وہاں پہ کمیونیکیشن کا پورا بلیک آؤٹ ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ خبریں آ جاتی ہیں، کچھ تصاویر لیک ہو جاتی ہیں، ورنہ تو وہاں کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر شدید پابندی ہے۔ دیر از نو international media is not allowed to report from Kashmir is clearly reflecting that Indian government is hiding the truth۔ اور اس کے اندر پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بچے کو بھی اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے۔ میرے انڈین ویورز جو سن رہے ہیں ذرا نیوٹرل ہو کے سوچیں کہ ایک ایسے پورے کے پورے خطے کو آپ کی گورنمنٹ نے، انڈین گورنمنٹ نے جو ہے وہ پورا کا پورا بلیک ڈاؤن کر رکھا ہے، بلیک آؤٹ کر رکھا ہے وہاں پہ، تو یہ آخر کیوں ہوا ہے؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں ہے، یا اگر جا رہے ہیں تو بہت ہی ریسٹرکٹڈ وے کے اندر؟ آپ اس کو ویسا ہی کیوں نہیں آزادی دیتے ہیں جیسے کہ انڈیا کے دوسرے حصوں کو آزادی ہے؟ یقیناً وہاں پہ کوئی بہت بڑی انہونی ہے جو کہ وہاں ہوئی ہوئی ہے، بہت ظلم ہے جو کہ جس کو آپ چھپا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کہتا ہے رائٹ ناؤ ایز 3 September 2020 still mostly areas of Union Territory of Jammu and Kashmir are still there is no internet and mobile services. Only few wide listed areas have 2G service in extremely restricted way۔ اور جیسے کہ میں 3 سپٹمبر کو یہ پریزنٹیشن بنا رہا ہوں، اب تک بھی وہ جو لاک ڈاؤن ہے کمپلیٹلی لاک ڈاؤن میں ہی ہے کشمیر، پچھلے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ اور جو ہے وہاں پہ کچھ علاقوں کے اندر بہت مشکل، وہ سپریم کورٹ کے کچھ آرڈرز آئے ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ علاقوں کے اندر انہوں نے انٹرنیٹ فیسلٹی صرف سمبولیکلی کے جو سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں ان کی تعمیل کرنے کے لیے کچھ علاقوں کے اندر انہوں نے بڑی ریسٹرکٹڈ انداز میں انٹرنیٹ کھولا ہے، ورنہ تو باقی سارا علاقہ کشمیر کا آج بھی جو ہے وہ بلیک آؤٹ کے اندر ہے۔ ایز they say that all Indians have the equal rights and opportunity, they should tell the world that what is going on in the Kashmir and why۔ تو پھر اگر وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو ہے حقوق کی جو برابری ہے وہ سب کو ملتی ہے، سب کے حقوق برابر ہیں، وہ ایک بہت زبردست ڈیموکریسی ہے، تو اس کا جو ٹرو فیس ہے انڈین ڈیموکریسی کا وہ آج سب کے سامنے کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ بتائیں، اس کا جواب دیں انڈین گورنمنٹ۔
دیکھیے آرٹیکل 370 کو سمجھ لیجئے کہ جو پرووک ہوا ہے یہ ہے کیا. کہتا ہے آرٹیکل 370 which is previously grants special autonomous status to Kashmir, occupied Kashmir. According to this article 370, except for defense, foreign affairs, finance and communication, Indian Parliament needs the state government's concurrence for applying all other laws. سوائے ڈیفنس کے دفاع کے، فورن افیئرز یعنی کہ خارجی امور کے، فائننس یعنی کہ مالیاتی امور کے، اور کمیونیکیشن یعنی کہ کمیونیکیشن. ٹھیک ہے جی. تو اس کے جو امور ہیں ان کے لیے انڈیا کو جو ہے وہ انڈین سرکار کو جو صوبائی سرکار ہے یا ریاستی سرکار ہے کشمیر کی، اس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. باقی جتنے بھی قانون سازی ہوگی اس کے اندر انڈین سرکار کو ضرورت ہوگی کہ سب سے پہلے وہ کنکرنس حاصل کرے کشمیری سرکار کی. تو یہ اس کا پورا وہ ہے، یعنی کہ فیڈرل انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی کشمیر کی ریاست کے اندر، تاحال کہ کشمیری اس بات کی اجازت نہ دیں وہ کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے. لیکن اب جب یہ 370 ختم ہو جائے گا تو اب انڈین سرکار اس حوالے سے بہت کچھ کر سکتی. یہ ہے 370 کا پاور، جس کی وجہ سے اس وقت کشمیر سراپا احتجاج بنا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے بائیفرگیٹ کر دیا ہے کشمیر کو دو یونین ٹیریٹریز کے اندر. اب جموں اینڈ کشمیر ہوگی وچ ول ہیو دا لیجسلیچر. اب جموں اینڈ کشمیر کی الگ لیجسلیچر ہوگی، اور لداخ کو الگ کر دیا ہے وچ ڈو ناٹ ہیو لیجسلیچر، یعنی کہ قانون ساز اسمبلی ہوگی جموں اینڈ کشمیر کی الگ، اور لداخ کی اس کو اس سے الگ کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی. آرٹیکل 35A کیا ہے؟ آرٹیکل 35A دراصل 370 کا ہی ایک ایکسٹینشن ہے، یوں سمجھ لیجیے، اور 1954 میں یہ بھارتی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کو شامل کیا گیا. اور اس کے مطابق انڈین سٹیزنز فرام ادر اسٹیٹس کین ناٹ پرچیز لینڈ اور پراپرٹی ان آکوپائڈ کشمیر. اس آرٹیکل کی وجہ سے کوئی بھی غیر کشمیری کشمیر کے اندر جو ہے وہ کوئی جائیداد خرید و فروخت نہیں کر سکتا تھا. لیکن اب جو ہے وہ یہ ختم ہونے کے بعد غیر کشمیری بھی یہاں پہ آباد کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو بھی کشمیریوں نے نامنظور کیا ہے، کیونکہ کشمیر کا جو اسٹیٹس تھا، مقبوضہ کشمیر کا جو اسٹیٹس تھا جموں اینڈ کشمیر کا، وہ بھارت کے اندر ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا. بھارتی سرکار نے کچھ خاص شرائط کے تحت جو ہے وہ جموں اینڈ کشمیر کو اپنی حکومت میں شامل کیا تھا، بھارتی سرحدوں کے اندر شامل کیا تھا. اب کشمیر ایشو کے مین پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں. دیر آر ٹوٹل 4 parties involved in this dispute: انڈیا، پاکستان، چائنا اینڈ پیپل آف کشمیر. اس کے اندر 4 پارٹیز ہیں دراصل، صرف انڈیا نہیں ہے اور صرف پاکستان نہیں ہے، اس میں چائنا اور کشمیر بھی شامل ہیں. یہ 4 پارٹیز ہیں. کہتا ہے کہ ان اولڈر ڈیز ندرۃ علی اسٹیٹ آف کشمیر ہیڈ 3 provinces: جموں، کشمیر، گلگت اینڈ لداخ. ٹھیک ہے. جموں نمبر 2 کشمیر اور گلگت اینڈ لداخ. انڈین آکوپائڈ کشمیر کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو 3 parts. اب انڈیا، یہ پہلے کا اس زمانے کا جب پاکستان اور انڈیا نہیں بنے تھے اس وقت یہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھی. یہ پرنسلی اسٹیٹ تھی، ایک راجہ کی حکومت تھی، اور راجہ کس پہ حکومت کر رہا تھا؟ جموں پہ حکومت کر رہا تھا، پھر کشمیر پہ حکومت کر رہا تھا، اور گلگت اور لداخ پہ حکومت کر رہا تھا. یہ پوری کی پوری کشمیر کی اسٹیٹ تھی. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ اب جب ڈیوائیڈ ہو گیا، اس کے بعد جب کشمیر جو انڈیا کے پاس آ گیا، اس کو اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی سچویشن کیا ہے. تو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر جموں ہے جو کہ ہندو پاپولیشن اس کے اندر ہے، اور کشمیر ہے جہاں پہ کہ کشمیر ویلی ہے، اور یہاں پہ 90% مسلم پاپولیشن ہے. تو جموں اینڈ کشمیر آپ نے اکثر سنا ہوگا. تو اس طریقے سے جموں ہے اور دوسرا کشمیر ہے. جموں جو ہے وہ ہندو پاپولیشن یہاں رہتی ہے، اور کشمیر کے اندر جو ہے وہ 90% مسلمان ہیں. اور لداخ جو ہے، لیہ اور لداخ بیلٹ جو ہے، یہ بدھسٹ ہیں. وہ جو چائنیز ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس ٹائپ کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، یہ بدھسٹ لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ 3 حصوں پہ اس وقت جو بھارت کے پاس جو ٹیریٹری ہے وہ یہ 3 حصوں پہ. یہاں پہ آپ اس نقشے کے اندر دیکھ سکتے ہیں گرین والا پورشن یہ پاکستانی پورشن ہے، یہ آف وائٹ کلر کا جو ہے یہ انڈین پورشن ہے. اکسی چن یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے چائنا اور انڈیا کے درمیان میں. یہ افغانستان نظر آ رہی ہے، پاکستانی ٹیریٹری یہاں سے آفیشیلی انڈیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ اوور آل جو ہے یہ آپ کو میں نے بتایا جو 4 پارٹیاں آپ کو نظر آتی ہیں، چائنا، انڈیا، پاکستان اور کشمیر، یہ اس ایریے کا ساری بحث ہے. ٹھیک ہے جی.
کہتا ہے کشمیر ایشو مین پوائنٹس اور دیکھ لیتے ہیں. کہتا ہے کیپٹل آف جموں اینڈ کشمیر از سری نگر, اور آزاد کشمیر کا مظفر آباد, جو پاکستانی ہے کشمیر اس کا مظفر آباد کیپٹل ہے, اور جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس کا سری نگر ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. کہتا ہے کہ پارٹیشن اینڈ ڈسپیوٹ, کہتا ہے کہ انڈیپینڈنس فرام برٹش ان 1947, فرام 1820 کشمیر واز رولڈ بائی دا مہاراجا آف کشمیر ہری سنگھ, who was Hindu, although the majority of the population were Muslim. Maharaja Hari Singh, the princely state of Kashmir, had a Hindu king, Maharaja Hari Singh, and 78% of Muslim population. تو یہاں پہ جو ہے وہ 78% مسلم پاپولیشن تھی, لیکن یہاں کا مہاراجا جو تھا وہ ایک ہندو مہاراجا تھا. اور کہتا ہے کہ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن گیو دا کنگ این آپشن آف ادھر جوائننگ انڈیا or Pakistan before 15th August 1947, King was unsure, so asked for more time. جب یہ مہاراجا ہری سنگھ سے پوچھا گیا کہ آپ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ, تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ ٹائم دیں. He however asked both India and Pakistan to sign the standstill agreement. Pakistan accepted بٹ انڈیا ریفیوز کر دیا اس نے. یعنی کہ جب مہاراجا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اسٹینڈ اسٹل کرتا ہوں, یعنی کہ نہ میں آپ کا نہ میں ان کا اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کر لیتے ہیں, تو پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا لیکن انڈیا نے ریفیوز کر دیا. یہیں سے اس کے آپ کو عزائم کا اندازہ ہونا چاہیے 1948 کے اندر ہی. کہتا ہے کہ 47 کے اندر کہتا ہے دا کنگ فلیڈ ٹو جموں اینڈ آس انڈیا فار ہیلپ اگینسٹ آن سلاٹ. انڈیا ایگریڈ اونلی آن دا کنڈیشن آف ایکسیشن. پھر جو ہے وہ جنگ چھڑ گئی, اور جنگ کے دوران جو ہے وہ جو مہاراجا ہری سنگھ تھا وہ جموں کے اندر فرار ہو گیا, اور وہاں جا کے اس نے انڈیا سے ہیلپ مانگی, اور انڈیا کو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن یعنی کہ وہ ایگریمنٹ سائن کر کے دے دیا جس کے تحت قانونی طور پہ انٹرنیشنل لاء کے تحت انڈیا جو ہے وہ اس پہ حق جمانے کا حقدار ہو گیا, اور پھر اس نے جو ہے وہ جموں اینڈ کشمیر کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا. ہینس دا کنگ 26 اکتوبر 1947 سائنڈ دا ایکسیشن ایگریمنٹ ود انڈیا. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. انڈیا ایئر لفٹڈ ہر ٹروپس ٹو کشمیر. پاکستان آرمی واز اسٹرنڈ اینڈ وانٹیڈ ٹو فائٹ بیک. اور یوں جو ہے وہ کشمیر کے اوپر جو ہے وہ انڈیا نے اپنی فوج اتار دی, اور پاکستان نے زبردست فائٹ کری. جب انڈیا کو ہار کا احساس ہوا تو پرائم منسٹر نہرو جو ہیں وہ سیکیورٹی کونسل میں پہنچ گئے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ امن دلایا جائے, اور یوں یہاں سے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے جو ہے وہ انٹروین کیا, مداخلت کی, اور آن اگست 13 1948 یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ارجڈ فار سیز فائر ایگریمنٹ, اور یوں سیز فائر ہو گیا. اور سیز فائر کے بعد جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ آج تک کی وہی صورتحال ہے, اور سیز فائر اس شرط پہ ہوا تھا کہ پلیبیسائٹ ہوگی, یعنی کہ کشمیری جو ہیں فیصلہ کریں گے کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں, انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, لیکن اس وقت تک یہ پلیبیسائٹ ہو نہیں سکی ہے. اب کہتا ہے کنٹرول فار, کیا مسئلہ کیا ہے, دا امپورٹنس آف کشمیر ٹو انڈیا اینڈ پاکستان. آخر کیا امپورٹنس ہے ایسی کہ انڈیا بھی اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں کشمیر کو, اور پاکستان بھی. دراصل جتنے بھی دریا یہاں سے پوری اس سرزمین پہ بہتے ہیں خصوصاً پاکستان پہ, یہ سارے کے سارے کشمیر سے نکلتے ہیں, اور جو کشمیر کا مالک ہوگا وہی ان دریاؤں کا مالک ہوگا. اور بنیادی طور پہ یہ حصہ جو ہے وہ ایتھنیکلی بھی اور پاپولیشن وائز بھی پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ قدرتی ملاپ ہے, لیکن جو ہے وہ انڈیا نے اس پہ قبضہ کر رکھا ہے. دا انڈس بگن ان کشمیر فلوز تھرو دا پاکستان دین فلوز ان ٹو دا مین لینڈ انڈیا. سنس کشمیر از اے پارٹ آف انڈیا دے کوڈ ڈیم دا انڈس اینڈ چینج دا فلو آف ریور. اور چونکہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہے, اور وہاں پہ وہ دھڑا دھڑ ڈیم بنا رہا ہے جس کے ذریعے سے وہ دریاؤں کا رخ موڑ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, کہتا ہے کہ اسی چکر میں جو ہے وہ 3 وارس ہو گئی, 1947 اور 48 کی وار, اس کے بعد 1965 کی وار اور 1971 کی وار, اور اس کے بعد کارگل بھی جو ہے وہ ایک وار ہوئی. تو 4 وارس تقریباً جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کل ملا کے, اور 3 آفیشیل فل فلیج وارس تھیں. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ وجہ کیا ہے آخر یہی ہے. تو وائی انڈیاز انسٹانس از رانگ اینڈ کین بی پروون رانگ بائی اٹس اون ایٹیٹیوڈ ایزیلی. لیٹس سی. دیکھیں آخر ہاں اگر پاکستان انٹرنیشنل لاء کے تحت مہاراجا ہری سنگھ نے انڈیا کے ساتھ جڑاؤ کر لیا تھا, تو پھر پاکستان آخر کیسے اپنا حق اس پہ جتاتا ہے؟ آخر کیسے انڈیا غلط ہے اور پاکستان درست ہے؟ یہ بات بھی تو پھر طے ہونی چاہیے نا. تو سنیے کہ پارٹیشن پلان یہ تھا
یعنی کہ انگریزوں نے انڈیا کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے ایک فارمولہ دیا تھا. اس فارمولے کے اندر یہ تھا کہ جو آزاد ریاستیں، جو کہ میں نے ابھی بتایا 562 تھیں، 562 آزاد ریاستیں انڈیا کے اندر موجود تھیں اس وقت جس تاریخ کو انڈیا ڈیوائڈ ہوا پاکستان اور انڈیا کے اندر یا ہندوستان کے اندر. تو اس وقت جو ہے وہ 562 ریاستوں کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، چاہے تو وہ پاکستان کے ساتھ مل جائیں یا وہ انڈیا کے ساتھ مل جائیں. تو بہت ساری ریاستوں نے جو ہے وہ انڈیا کو چنا، بہت ساری نے پاکستان کو چنا. اس میں سے جوناگڑھ ایک بہت بڑی ریاست تھی اور وہ مسلم مائنورٹی کی ریاست تھی، اور اس کا راجہ جو تھا وہ نواب تھا، ایک مسلمان رولر تھا، اور اس نے پاکستان کے ساتھ جو ہے ایکسیشن کیا تھا. اسی طریقے سے حیدرآباد، دکن، جو کہ ان تمام 562 ریاستوں میں سب سے بڑی ریاست تھی، اس کا رولر ایک مسلمان رولر تھا، اور وہاں کی رعایا جو تھی، وہاں کی عوام جو تھی، پاپولیشن جو تھی، وہ موسٹلی جو ہے وہ نان مسلم اور ہندو پاپولیشن تھی. تو وہاں پہ بھی یہی ہوا کہ حیدرآباد کے بھی مہاراجہ نے، جس کو نظام کہتے ہیں، اس نے بھی پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کیا تھا یا اس نے انڈیپینڈنٹ رہنے کا فیصلہ کیا تھا، اور جوناگڑھ نے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ایکسیشن کر لیا تھا. لیکن زبردستی انڈیا نے ان دونوں ریاستوں کے اوپر قبضہ کیا. اس کے بارے میں انڈیا کوئی وہ نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے کہ جناب یہاں پہ کیونکہ یہ ہمارے انکلیو میں آتے تھے، ان کی بارڈر کہیں سے نہیں ملتی تھی، اس وجہ سے ہم نے ان کو ہضم کر لیا، کیونکہ یہ انڈیا کے پیٹ میں تھے اور جو ہے وہ یہاں کی پاپولیشن جو ہے وہ ہندو پاپولیشن تھی. تو بھائی اگر ایسا ہی ہے تو کشمیر پاکستان کے پیٹ میں، کشمیر کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی میجورٹی ہے. اور پھر دوسری بات یہ، کشمیری نہیں رہنا چاہتے آپ کے ساتھ. یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ اندھے ہیں آپ کیا؟ یہ 7 لاکھ 8 لاکھ فوج وہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ مٹھائیاں بانٹ رہی ہیں وہاں پہ؟ کیا کر رہی ہے آخر؟ آپ پوچھئے بلیک آؤٹ کیوں کر رکھا ہے؟ 1 سال سے لاک ڈاؤن کیوں کر رکھا ہے؟ دہلی میں تو لاک ڈاؤن نہیں ہے، ممبئی میں تو لاک ڈاؤن نہیں ہے، آگرہ میں تو لاک ڈاؤن نہیں ہے، لکھنؤ میں تو لاک ڈاؤن نہیں ہے، کلکتہ میں تو لاک ڈاؤن نہیں ہے، پھر کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن کیوں ہے؟ یقیناً وہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے. وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. آپ نے ان کے گردنوں پہ پاؤں رکھ کے جو ہے اس پہ قبضہ کر رکھا ہے. یہ زیادہ دن نہیں چلے گا انشاءاللہ. تو کہتا ہے کہ پاکستان کا پرسپیکٹو آن کشمیر. آخر میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان پھر اب اس بارے میں کیا کہتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ دا پاپولر کشمیری انسرجنسی ڈیمانسٹریٹ دا کشمیری پیپل نو لانگر وش ٹو ریمین ود ان انڈیا. پاکستان سجیسٹس دیٹ دس مینس دیٹ کشمیری ایدر وانٹس ٹو بی ود پاکستان اور انڈیپینڈنٹ. پاکستان کا جو انسٹانس ہے، پاکستان کا جو موقف ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ نظر آتا ہے سب کو کہ کشمیری جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ کم از کم نہیں رہنا چاہتے. یا تو وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں یا پھر وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. پلیبیسائٹ کرائی جائے، ان کی رائے کو جانا جائے اور ان کی رائے کے مطابق جو ہے کشمیر کی قسمت کا فیصلہ کیا جائے. سو آئی ہوپ کہ میں نے جو ہے اس ٹاپک کو مکمل طور پہ کور کرنے کی کوشش کری ہے اور آپ کی تمام باتیں کلیئر ہوئی ہیں. اور آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی. اگر پسند آئی تو سبسکرائب اور لائک کر دی. تھینک یو.